بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میں ہوم سکول میں موجود ہوں اور میرے ساتھ انٹرنیشنل ٹرینر جناب بابر بلال چودھری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے آج کوئی تعلیمی بھی بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے اور آپ انشاءاللہ اس گفتگو کو بہت محظوظ کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ تو اب میں اپنا جو آغاز ہے اپنی گفتگو کا کرتا ہوں۔ جی بابر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بابر صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ تو آج کا میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے بابر صاحب کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی خطرناک صورتحال سیاسی بنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وطن عزیز کے اندر جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھ کر دل بہت دکھی ہوتا ہے، اور اتنے خوبصورت ملک، اتنی خوبصورت لینڈ، اتنے باصلاحیت لوگ، لیکن سارا آ کے مسئلہ بنا ہوا ہے لیڈرشپ کا، کہ لیڈرشپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو آپ دیکھ لیں اپنی میچورٹی نہیں دکھا رہے، یعنی سب کو اپنے فائدے کی، اپنے اقتدار کی، اپنی پاور کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے اس ملک کے لیے یا اس غریب عوام کے لیے نہیں سوچتے کہ ان کی زندگی کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بٹی صاحب آپ جتنے مرضی ٹی وی کے اوپر ٹاک شو دیکھ لیں، وہاں پہ موضوع گفتگو انسان ہوتے ہیں، یعنی آئیڈیاز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پور مائنڈیڈ ڈسکس اباؤٹ پیپل، ایوریج مائنڈیڈ ڈسکس اباؤٹ ایونٹس اینڈ رچ مائنڈیڈ ڈسکس اباؤٹ آئیڈیاز۔ لیکن ہمارے سارے کے سارے پور مائنڈیڈ لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی مزے کی بات وہ کہیں گے کہ یہ اس لیے میں ٹھیک ہوں کیونکہ فلاں نے بھی یہ غلطی کی تھی، ہم نے اس لیے کرپشن ہماری جائز ہے کیونکہ فلاں نے بھی کرپشن کی تھی۔ یعنی ایک الزام کو دوسرے الزام سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور یہ سارا جو پرابلم مچا ہوا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف لیڈرشپ ہے، کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی، یا جس لیول کی لیڈرشپ ہونی چاہیے وہ نہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، جو نام خاندان دو چار ہیں وہی چل رہے ہیں، اور باقی جو باصلاحیت اس کے اندر لوگ ہیں بھی وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں سمجھ دوں کہ یہ ملک کے یہ حالات ہیں۔ اچھا، آپ نے جمہوریت کی بات کی۔ جمہوریت اس وقت جو ہمارا سینیریو چل رہا ہے، ادارے وہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین پہ نہیں کام کر رہے، حکومت کہہ رہی ہے یہ آئین پہ کام نہیں کر رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا جو کردار ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں نا کہ ہمارا بڑا خوبصورت آئین ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ بڑے زبردست قسم کے قوانین بھی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارا سارا سسٹم بیسڈ آن ہیومن، یعنی ہم ایک انسان کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ سیٹ وہی ہوتی ہے، جب بندہ بدلتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب صدر پاکستان سب سے بڑی میں بتاتا ہوں سیٹ ہے، وہاں پہ اگر آصف علی زرداری بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے اختیارات اور ہوتے ہیں، وہاں ممنون ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں پہ موجودہ صدر بیٹھے ہیں تو ان کے کچھ اور ہیں۔ تو سیٹ ایک ہی ہے، جب شخصیت بدلتی تو ہم شخصیت پرست ہیں بیسیکلی، ہماری شخصیت کے اوپر بیس کر کے ہم سارا اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہمارے مثال کے طور پہ بہت سارے چیف جسٹس آئے ہیں، بہت سارے چیف آف آرمی سٹافز آئے ہیں جن کو لوگ جن کے نام بھی نہیں جانتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہر بندہ جانتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی سیٹ کے اوپر تھے۔ تو وہ شخصیات جو ہے نا وہ نہیں ڈومینیٹ کرنی چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ سسٹم کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، نظام کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، اس کو چلنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو پروموٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادارہ جو ہے نا وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ اصل جو پرابلم میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ لیڈرشپ کی ہے۔ ہمیں لیڈرشپ کسی جگہ کے اوپر بھی نظر نہیں آتی کہ جو اس ملک کے لیے سوچے، جو آنے والے کل کے لیے سوچے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر چلی گئی ہے، اور ہم آج بھی ادھر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بیسک مسائل جو ہے نا وہ نہیں حل ہو رہے۔ اچھا، اس وقت آئین کو نظریہ ضرورت کے تحت بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے بل پاس ہوئے ہیں ابھی ہماری اسمبلی میں، وفاقی اسمبلی میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بٹی صاحب، نظریہ ضرورت کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا ہمارے سامنے آئیڈیل جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کی ذات ہے۔ ان کی پوری زندگی کو آپ پوری سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کمپرومائز نظر نہیں آئے گا۔ اصول ہے، اگر اصول ہی ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب قومیں بنتی ہیں، تب جا کے ملک ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نظریہ ضرورت کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے تو پھر تو نہیں چلے گا آگے۔ پھر نظریہ ضرورت ہی، پھر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہی لوگ پھر آگے آتے رہیں گے جو پہلے سے موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں
کہ آپ نے بار بار لیڈرشپ کی بات کی ہے، تو لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے، مطلب آپ نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے، بہت سارے ممالک دیکھے ہیں آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، ویسے بھی، تو اس حوالے سے آپ نے، میرا خیال ہے کہ کافی لیڈرشپ دیکھی ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے؟ پٹی صاحب، میں جب برٹش کونسل میں کام کر رہا تھا نا، تو وہاں پہ ہمیں لیڈرشپ ایز اے ٹاپک پڑھاتے تھے نا، کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، وہ پڑھاتے تھے ہم وہاں پہ. تو وہاں پہ میں نے نیلسن منڈیلا کے اوپر جو ہے نا وہ کیس ہسٹری ان کی ساری جانی، پھر لوگوں سے شیئر کی. تو مجھے میرا جو اپنا کنسیپٹ کلیئر ہو نا ایک لیڈر کے بارے میں، کہ وہ ویژنری ہوتا ہے، وہ آنے والے 30 40 50 سال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کہاں تک لے کے جانا ہے. اور وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کی جو ہیومن ہے ان کو کس طرح بلڈ کرنا ہے، میں نے اپنے ریسورسز کو کس طرح بلڈ کرنا ہے، میں نے انٹرنیشنل جو دنیا ہے ان کے ساتھ تعلق کس طرح رکھنے. اب اکیلے نہیں اب رہ سکتے نا. میں نے اپنی ان ساری چیزوں کو اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے کس طرح دنیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا ہے. اور کم از کم میں کہتا ہوں 20 ایئرز کا جو ہے نا پلان بنانا چاہیے ایک لیڈر کو، کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن ہمارا المیہ میں پھر یہی کہتا ہوں یہی ہے کہ یہ صرف 5 سالوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اور آخری سال کے اوپر آ کر ساری ڈیولپمنٹ ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ آگے الیکشن ہونا ہے، اور اس کے اوپر جا کے وہ بینیفٹ لینے کے لیے، لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بیانیے بنائے جاتے ہیں. لیکن ملک کا نہیں سوچا جاتا. وہ بیانیہ تو بن جاتا ہے، لیڈر تو پاپولر ہو جاتے ہیں، لیکن ملک بیٹھ جاتا ہے. ہمیں تو ملک کے لیے سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں جو عوام مجھے سن رہی ہے، میری ناقص عقل کے مطابق آپ کسی بھی لیڈر کو جب آپ نے جانچنا ہے تو اس کا سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ اس ملک کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آنے والے کل کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے، اس کی جو کہتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے، وہ تقریروں کی حد تک تو نہیں ہے. یعنی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جنرل ایک بات کر رہا ہوں. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، اگر اس کا ویژن ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے، تو کس طرح آگے ترقی ہوئے گی. تو ویژن کا ہونا، یعنی آنے والے کل کے بارے میں سوچنا اور اس کے اوپر پھر پلان بنانا. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کم از کم 20 سال کا پلان بنا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے پلان وہی ہونا چاہیے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اس کو. اچھا، گزشتہ دنوں 9 مئی کو جو ہمارے ہاں ہوا، اس میں آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا، یا تو ملک دشمنی ہے یا ان کی تربیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں نا، بچے ادھر سے تربیت لے کے جائیں یا والدین سے یہ 2 ادارے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت نہ ٹھیک تھی یا جتنا انہوں نے نقصان کیا وہ بھی، اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی تربیت بٹ کیسے صاحب کی. یہ اگر میں اس کا پلس میں بتاؤں گا تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں خوش ہوں گے، نیگیٹو بتاؤں گا تو وہ برا منائیں گے. جس طرح میں نے کہا میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، اور ہم جب کام کر لیتے ہیں تو بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن نا احتجاج کرنا ہر ایک بندے کا رائٹ ہے. جمہوریت اسی کے حسن میں ہے نا، جب جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. لیکن کوئی مذہبی پروٹیسٹ ہوتا ہے تب بھی، کوئی سیاسی پروٹیسٹ ہوتا ہے تب بھی انتہائی ہم اپنی احمقانہ حرکت کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے جو ہے نا لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایون کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل خراش واقعات ہوتے ہیں کہ ایمبولینس کو روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں خود آپ کو بتاؤں کہ ایک پروٹیسٹ کے اندر میرا خود ایک بھانجے کی جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. یعنی یہ ہم نے خود فیس کیا ہے، کئی دفعہ یہ فیس کیا ہے. تو یہ لا علمی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، اور ہر اس ٹیچرز کے اوپر ذمہ داری آتی ہے جو بچوں کو ٹرینڈ کرتا ہے، جو بچوں کو پڑھاتا ہے، کہ ان کو بتائیں کہ سچویشنل ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے، کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ریئیکشن ہے نا کسی چیز کے بارے میں، وہ بڑا نیگیٹیو ہوتا ہے، بڑا ایموشنل ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر ملک کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. وہ ایک دوسرے کو بھی ہم ہرٹ کرتے ہیں. اور یہی ہوا 9 مئی کو بھی یہی ہوا. ڈیفینیٹلی لوگوں کی ایفیلیشن تھی اپنے لیڈر کے ساتھ. جب وہ ہوا تو اس کو سمجھ ہی نہیں ان کو کیا کرنا ہے، تو وہ اتنا زیادہ ہم نقصان کیا اپنے ملک کا. اچھا، میں نے ایک یہ بہت ضروری سوال سمجھتا ہوں، یہ سیاسی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اس علاقہ میں اس وقت جو تعلیمی میدان میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے پہلے جو ادارہ بنایا رائل کیمبرج اسکول، اس میں بھی 8 سال آپ نے آغا خان بورڈ کے ساتھ اپنا بنایا. تو اب اس اسکول کو بھی آپ اسی کے ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں.
اس میں جو آپ نے وہ ختم کیا اس کی کیا وجوہات تھیں اور یہ چلانے کی یا اس کے فوائد کیا ہیں یا اس کے وہ ذرا ہمارے ناظرین اصل میں بتاتا ہوں وہ ہمارے ہاں جو سکسیس کی پیمائش کی جاتی ہے نا، کسی کامیابی کو جو سمجھا جاتا ہے وہ نمبر ہے ہاں جی، کہ بچے نے 1100 میں سے کتنے نمبر لیے. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چلیں وہ لوگوں کا تو یہی ہے نا، وہ آغا خاں ہو یا او لیول ہو یا اے لیول ہو، وہاں پہ وہ نمبر گیم نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے ڈویژنل بورڈ ہیں ان کے اندر یہ نمبر گیم ہوتی تھی. تو جب ہم وہاں پہ آغا خاں کے ساتھ تھے تو ہر بندے کے اوپر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بچے نمبر کم لیتے ہیں. تو کیوں، ڈیفینیٹلی لوکل مارکیٹ میں آپ نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں میں نے غلط کیا لیکن کمپرومائز کر لیا. اب بھی یہ گوجران والا بورڈ جو ہے یا جتنے بھی ڈویژنل بورڈ ہیں یہ بھی سارے اسی طرف ہی جا رہے ہیں. ابھی یہ بھی گریڈنگ میں آئیں گے، یہ نمبر گیم ختم ہونی ہے. ابھی یہ بھی ان سین پیپر لیں گے، ابھی یہ بھی رٹا سسٹم کو جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آغا خاں کے ساتھ ابھی جو میں کام کر رہا ہوں وہ کیونکہ ان کی ابھی ایگزامینیشن بورڈ میں ہم بچوں کو امتحان تو نہیں دلوا رہے لیکن پروجیکٹ بیس لرننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو ہم جو ہے نا وہ اسکل کو ڈیولپ کریں. تو وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی اچھا جی، میرا آخری سوال ہے، پاکستان میں اس وقت تعلیمی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہے اور اکثریت جو لوگ ہیں وہ غربت میں رہتے ہیں، تو میرا ویسے خیال ہے کہ اگر ہم نے اس غربت سے باہر نکلنا ہے تو مڈل کلاس کے بعد ہی یعنی 8ویں جماعت کے بعد ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے کے آنا چاہیے. اور میں نے آلریڈی مختلف وزیر اعظموں کو بھی یہ لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں اپنی تعلیمی سسٹم کے اندر جو ہم نے سٹیپ بنائے ہوئے ہیں نا کہ یہ پرائمری ہے، یہ مڈل ہے، یہ ہائی ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیسک تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بچے نے مڈل کیا ہے، مڈل کے بعد وہ 2 سال میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد جا کے وہ اسکل ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے. تو کیوں نہ 8ویں کے بعد ہی وہ 2 سال اگر الیکٹریشین کے لگا لیتا ہے، وہ اپنے کیا اس کا نام ہے کوئی مکینیکل کا کر لیتا ہے، کوئی ویلڈنگ کا کر لیتا ہے، تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کو جابز ملیں گی، پیسہ کما سکے گا اور ابراڈ جا کر بھی وہ اپنی بہتر کر سکتا ہے. تو ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو رٹا سسٹم ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ساروں نے ڈاکٹر نہیں بننا، ساروں نے انجینئر نہیں بننا، ساروں نے پائلٹ نہیں بننا. اکثریت وہ ہوتی ہے جو لیبر کلاس میں جاتی ہے. تو ان کے لیے ہمیں جو ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، جن بچوں نے آگے مزید اسٹڈی کرنی ہے وہ بیچلر کریں، وہ ماسٹر ڈگری کریں، پی ایچ ڈی کریں. لیکن جو بچے آگے نہیں جانا ہوتا جنہوں نے، ان کے لیے میرا یہ ہے کہ ان کو سمپل ایف اے کروانے کے بجائے، میٹرک کروانے کے بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر لے کے جایا جائے تاکہ وہ پریکٹیکل لائف کے اندر جب جائیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ نہیں کہیں پہ اگر ان کو جاب ملتی، نہیں اپرچونٹی، گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے تو اپنا تو کھول کے بیٹھ جائیں. دیکھیں نا، میں آپ بتاتا ہوں، ہمارا ٹیچر 25 سے 30 ہزار روپیہ اس وقت لے رہا ہے عام پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. گورنمنٹ میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی سیلریز ہیں. لیکن ایک عام جو ٹیکنیشین ہے، جو الیکٹریشین ہے، جو یہ اے سی وغیرہ بناتا ہے، یا جو کہہ لیں سب سے میں سمجھتا ہوں اس میں کم وقت لگتا ہوگا، جو درزی ہے، وہ بھی 1000 روپیہ ایک سوٹ سلائی لے رہا ہے. تو 2 یا 3 سوٹ تو سلائی کر ہی سکتا آرام ہے. سے کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب اس کی ایوریج جو ہے نا وہ 50-60 ہزار 70 ہزار تک چلی جاتی ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا اگر اس ملک کو ہم نے بچانا ہے تو. بابر صاحب، بڑا اہم آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. اسی والے سے میں آپ کو سوال کرنے لگوں کہ ٹیکنیکل جو تعلیم ہے ہمارے علی پور چٹھا میں اس وقت بالکل کوئی نہیں ہے. ایک کالج بنا تھا وہ بھی ختم میرا خیال ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کوئی جی بالکل، علی پور چٹھا کے اندر ٹیوٹا کے حوالے سے ہے. میں نے بات بھی کی تھی جب میرے بھائی ممنون جعفر تارڑ صاحب تھے وہاں پہ ٹیوٹا میں چیئرمین. تو اصل میں پرابلم علی پور میں سب سے بیسک جو آتی ہے نا وہ جگہ کی آ جاتی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کی حالانکہ بہت ساری جگہ ہیں لیکن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. تو وہ جگہ کا بڑا پرابلم تھا. جگہ ہوتی مل جاتی تو وہ ٹیوٹا کا یہاں پہ آتا تو ٹیکنیکل بچوں کے لیے وہ ہو سکتا تھا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ نے موقع دیا. پرائیویٹ لیول پہ کیوں کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ لیول کے اوپر بھی میں بتاتا ہوں لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے نا. ابھی یہاں پہ 1-2 ٹیکنیکل کالج کھلے بھی تھے لیکن وہ کتنے سکسیسفل نہیں ہو سکے. تو ضرورت ہے، میں سمجھتی اس علاقے کے اندر. ابھی آپ کے سامنے رسول کالج ہے، وہاں سے بچے کرتے ہیں سول کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی بڑا سکسیسفل ہے. جی بہت اچھا کام ہے. جی ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو جیسا کہ ٹیکنیکل سیاسی والے سے کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے یا ہمیں
देना तो लीडर हम नहीं है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए उसका जो है वो भी हम ही तय करेंगे। तो इस हवाले से अब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आप इन्होंने बाबर साहब ने। तो इसी के साथ ही मुझे और बाबर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।